رمضان المبارک کے مہینے میں سلائی کرنے والی یہ عورت ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ اس پر اللہ کا سخت عذاب آیا۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آخر سلائی کرنے والی ایک عام سی لڑکی رمضان کے مہینے میں ایسا کیا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آیا؟ جب وہ مر گئی اس کے اوپر اتنا بڑا سخت عذاب کیوں آیا؟ آپ بھی جان کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آخر اس کا کون سا ایسا گناہ تھا جس کے لیے عذاب قبر کی شکل اختیار کر گیا؟ پیارے دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری باتیں تفصیل سے بتاؤں گا، اسی لیے پیارے دوستو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ایک گاؤں میں یاسمین نام کی ایک عورت رہا کرتی تھی اور وہ عورت کافی غریب تھی اور اس کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے۔ ایک ٹائم اس کو کھانا ملتا، ایک ٹائم نہیں ملتا۔ اس کے 3 بچے تھے جن کی پرورش وہ بہت مشکلات سے کر رہی تھی اور وہ عورت اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے سے پرورش کرنا چاہتی تھی اور وہ عورت اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی سہولیت چاہتی تھی، لیکن اس کے حالات اس باتوں کی سہولیت نہیں دیتے تھے۔ اس عورت کی بہت کم عمر میں شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک معمولی بیلداری کرتا تھا جس کی بدولت قریبی نے ان کے گھروں میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ یاسمین اپنے شوہر سے ہمیشہ کہا کرتی کہ آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں یا پھر آپ اپنا کوئی کاروبار کریں، کیونکہ اس طرح سے ہمارے گھر کے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، ہم یوں ہی غریبی میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائیں گے۔ لیکن اس کا شوہر اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کے بعد نوکری کے موقع بھی کم تھے۔ یہی وجہ تھی وہ اپنی بیوی سے کہتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کہیں اور کام نہیں مل رہا، میں کیسے کام ڈھونڈوں، کہاں جاؤں؟ وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے رہ جاتا، جبکہ یاسمین اس سے جھگڑا کرتی کہ ہمارے بچے ہونے والے ہیں، ہم کب تک یوں غریبی والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ لیکن یاسمین کا شوہر اس کی کبھی نہیں سنتا تھا۔ گھریلو جھگڑوں سے وہ بہت زیادہ تنگ آنے لگا تھا۔ تبھی تھوڑے دن بعد یاسمین کے گھر پر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ یاسمین کا دل اپنی بیٹی کو دیکھ کر تھوڑا بہل گیا اور وہ محبت سے اس کے ساتھ وقت بتانے لگی۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی بچی بڑی ہوئی، اس کی ضرورت نے یاسمین کو تھوڑا اور اپنے شوہر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور وہ کہنے لگی، اب تو ہماری بچی بھی ہو گئی ہے، آپ بہت مشکلات سے میری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن آپ اب بچی کی ضرورت کو کیسے پورا کریں گے؟ اب آپ کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ یاسمین کا شوہر جھنجلا جاتا اور وہ غصے میں آ کر کہتا، میں کہاں سے خرچے پورے کروں؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری تنخواہ کتنی ہے، جو مجھے تنخواہ ملتی ہے میں لا کر آپ کو ہی دیتا ہوں، میں کس طرح سے تمہارے ایکسٹرا خرچے کو پورا کروں؟ نہ تو میں کہیں ڈاکہ ڈال سکتا، نہ ہی میں کہیں چوری کر سکتا، اس لیے جو مل رہا ہے اس میں ہی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاسمین کا شوہر تنگ آ کر اسے کہہ کر جا کر سو جاتا ہے اور وہ رات کو باہر بیٹھی روتی رہتی ہے۔ انہی حالات میں یاسمین کا دوسرا بچہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑی اور زیادہ پریشانی ہونے لگی، اب وہ کیسے اپنے بچوں کا خرچہ چلائے گی؟ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، آپ کو اس کا پارٹ 2 جلدی ہی ملے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔